بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے رب جلیل کے نام سے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے. درود سلام ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر الحمدللہ رب العالمین. دوستوں اور ساتھیوں، اہلیان پاکستان، آپ کو مبارک ہو. مجھے نہیں معلوم فضل اللولو اور جماعت اسلامی، جس کو میں ہمیشہ جماعت حرامی کہتا ہوں، ان کا ایک چھوٹا سا حافظ نعیم الرحمان کا ٹویٹ آیا ہے. فضل اللولو خاموش ہیں، وہ اپنے آقاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اشارہ کیا ملتا ہے. آپ کا پاکستانیوں کی حمیت، اخلاقی برتری، سب کا جنازہ نکالتے ہوئے یہودی اور صہیونی ایجنٹ فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم ابن یزید اور نوٹنکی کا شہنشاہ شہباز شریف نے اپنے آپ کو اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو غلامی کے لیے پیش کر دیا. در حقیقت میں پاکستانی سٹیزن نہیں ہوں، میں امریکن سٹیزن ہوں اور میں ویل وشر ہوں اس ملک کا. لیکن آج ہم امریکن یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ایک خبط الحواس، اب نارمل سائیکوپیتھ جو اس وقت ہم پہ صدر بنا بیٹھا ہے، در حقیقت اس نے ہم امریکنز کی زندگی داؤں پہ لگا دی ہے، کیونکہ ہم امریکن اپنے آپ کو پوری دنیا میں تنہا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یورپ جو ہماری کاسالیسی کرتا تھا آج ہمارے خلاف کھڑا ہے. لاطینی امریکہ کے آبلا اسپینیول جو کنٹریز ہیں، نکاراگوا، ہندورا، السلواڈور، میکسیکو، سوائے چند کم کنٹریز کو چھوڑ کر سب ہم سے شدید نفرت کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک خبط الحواس، ایک اب نارمل، ایک سائیکوپیتھ جو اپنے بزنس ٹائکون کو پھیلانے کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو حرکتیں پوری دنیا میں روا رکھا ہوا ہے، اس نے ہم کو تنہا اور انسیف کر دیا ہے. لیکن غلام ابن غلام، یزید ماں باپ کا بیٹا عاصم ابن یزید اور شہباز شریف، انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے جس طرح حمایت کی ہے اور اپنے آپ کو ان کی سروسز جس طرح پیش کی ہیں، وہ قابل مذمت ہے. ایک حافظ نعیم الرحمان کا ڈھکوسلا، ایک چھوٹا سا ٹویٹ، لیکن فضل اللولو کی اسٹل خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ در حقیقت یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور ایجنٹ رہیں گے. اور جماعت اسلامی نے ہر دور میں
اس فوجی جنتا، اس ناپاک آرمی کو ہمیشہ اگر کسی نے دوام بخشا ہے، تقویت دی ہے، تو اس پارٹی کا نام ہے جماعت اسلامی۔ وہ نام اپنا جماعت اسلامی ضرور اپنا انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن کام ان کے سارے حرامی بن والے۔ وہی حافظ نعیم الرحمن جو بڑے بھاشن دیا کرتا تھا، بڑی باتیں کیا کرتا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ اہلیان پاکستان۔ جماعت اسلامی میں اگر کوئی شخص بولتا ہوا پریکٹیکلی، وربلی اور ٹرولی اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کا نام ہے سینیٹر مشتاق احمد۔ باقی پوری کہاں ہے وہ لیاقت بلوچ، شورا کے، جماعت اسلامی کے ممبر؟ یہ جو قتل عام مچا ہوا ہے اس ملک میں، کہاں ہے لیاقت بلوچ؟ کہاں ہے وہ جو بات بات پہ دھرنے دیا کرتے تھے، وہ جو بات بات پہ مظاہرہ کیا کرتے تھے؟ حافظ نعیم الرحمن، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ فضل اللولو سے، فضل اللولو میں نو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، وہ تو ہمیشہ سے اس کی تو جو پوری تنظیم ہے، اس کے جو بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وہ سارے ظرف کے غلام ہیں۔ ان سے خیر کی توقع ایسا ہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ ابلیس آپ کو صراط مستقیم پار کرا دے گا۔ اگر فضل الرحمان اور اس کی پارٹی سے آپ امید رکھیں تو وہ ایسے ہی امید ہوگی کہ ابلیس سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کو صراط مستقیم پر آپ کو چلائے گا۔ تو اہلیان پاکستان، سوتے رہیے، جلتے رہیے، مرتے رہیے، کیونکہ آپ نے تو کمبل کو چھوڑنا نہیں ہے، یا کمبل نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ اسی طرح جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور آپ پہ اس ناپاک فوج کے مسلط کردہ کچے اور پکے کے ڈاکو پنجاب میں بیوٹی کوئن اور اس کی کنیزیں ٹک ٹاک بناتی رہیں گی، اربوں خربوں ڈالر ایک ایسے بچے کو جو 4 ماہ بعد پہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی شادی پہ لگا دیے گئے۔ شریف گھرانوں میں تو 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے بچہ، لیکن یہ وہ بچہ ہے جو 4 مہینے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کو بڑی جلدی تھی، اسی لیے آپ دیکھیے اس سے دوسری شادی کتنی جلدی میں کی گئی ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ آپ باندیوں اور غلاموں کے لیے غلاموں کی طرح عالمی منڈی میں بکتے رہیے۔ ہم تو اس ملک کے باسی ہیں جو غلام خریدتے ہیں، باندیاں خریدتے ہیں، ہماری صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن ہاں، ہم امریکن بھی پریشان ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، 5 منٹ بعد وہ اپنے سٹیٹمنٹ بدل لیتا ہے۔ وہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا ایک اوباش گنڈوں کی طرح لوگوں کو تڑیا لگاتا ہوتا ہے، تو ہم لوگ بھی شرمندہ ہیں۔ پہلے ہم پہ ایک جھلا 4 سال حکومت کر گیا، اب ایک پاگل نے ہماری کمان سنبھالی ہے۔
اور ہم کو پوری دنیا میں تنہا اور انسیف کر دیا ہے. تو آپ کا کیا ہوگا اللہ ہی جانے. والسلام.